ایک روز میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جھونک کر اپنے کوارٹر کے داخلی دروازے کو دیکھا اور بستر سے باہر نکل آیا۔ وہ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے رات بہت جلدی ہو جاتی تھی۔ 8-9 بجے یوں محسوس ہوتا جیسے رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے۔ جب تک میں سرکاری کوارٹر کا سین عبور کر کے دروازے تک پہنچا، دستک ایک مرتبہ پھر ہو چکی تھی۔ دروازہ کھلنے پر جس صورت سے میری نگاہ کا سامنا ہوا وہ کانسٹیبل نہیں تھا۔ اپنے سامنے کھڑے ایک عام دراز شخص کو دیکھ کر میری پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں نے چپتے لہجے میں سوال کیا، ہاں بھائی، کون ہو تم اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس کا چہرہ بے تاثر رہا، تاہم اس نے میرے سوال کا جواب دینا ضروری جانا۔ اس نے کہا، میں ایک فریادی ہوں تھانے دار صاحب، اور آپ کے پاس اپنی ایک فریاد لے کر آیا ہوں۔ وہ بول رہا تھا لیکن یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے لب خاموش ہیں۔ اس کے حرکات و سکنات میں میکینکی پائی جاتی۔ مجھے اس کا انداز عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے تنقیدی نظر سے اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا۔ وہ دبلا پتلا ایک نراز قامت مالک تھا۔ شکل و صورت بھی واجبی سی تھی اور قد لمبا ہونے کے باعث کمر میں ہلکا سا جھکاؤ آ گیا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 30 کے قریب لگایا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ مجھے موت کی سی ٹھنڈک اور صدمےری نظر آئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی بہت ہی خشک مزاج اور غیر جذبات شخص تھا۔ جس دوران میں اس کا جائزہ لے رہا تھا وہ خاموش یکٹک مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، میں فریادیوں کی فریادیں سننے کے لیے صبح شام تھانے میں موجود ہوتا ہوں۔ تم کل تھانے آ کر مجھے اپنا مسئلہ بتانا، میں ہر ممکن تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ سپاٹ آواز میں بولا، میں آپ سے ملنے کے لیے تھانے نہیں آ سکوں گا۔ ہاں، اگر آپ ابھی میرا مسئلہ سن لیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ میرے بھی جی میں نہ جانے کیا آئی کہ میں نے اسے اپنے کوارٹر کے اندر بلا لیا۔ شاید لاشعوری طور پر مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ اس وقت اچھی خاصی سردی ہو رہی تھی اور یوں کھلے میں کھڑے ہو کر طویل گفتگو میرے اور اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ میرے کوارٹر کے اکلوتے کمرے میں بچھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نشست و برخاست میں مجھے مصنوعی پن کی جھلک دکھائی دی۔ بہرحال میں نے اسے پوچھا، ہاں اب بتاؤ، تمہیں ایسا کون سا مسئلہ درپیش ہے جس نے اس ٹھنڈی ٹار آدھی رات میں تمہیں گھر سے نکل کر یہاں میرے کوارٹر میں پہنچا دیا ہے؟ وہ چند لمحے مجھے سرد نگاہوں سے تکتا رہا، پھر بولا، تھانے دار صاحب، میرا مسئلہ انتہائی نازک اور نجی ہے، اسی لیے میں آپ سے تنہائی میں ملنے آیا ہوں۔ اچھا، میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، مگر اس مسئلے سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کرتے کیا ہو؟ اس نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، میرا نام ریحان علی ہے اور میں قصبے کے ہی مین بازار میں چینی کے برتنوں کی ایک دکان چلاتا ہوں۔ میرا گھر بھی ادھر بستی میں ہے، تھانے اور مین بازار کے درمیان۔ ٹھیک ہے، اب تم مجھے اپنا نجی مسئلہ بتاؤ۔ وہ بولا، میں اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے تمہاری بیوی کو؟ کیا وہ بہت بیمار ہے؟ ہاں، آپ اسے بیماری بھی کہہ سکتے ہیں۔ دراصل میری بیوی کو سن کے بیماری لگ گئی ہے جناب۔ میں نے الجھن بھری نظر سے اسے دیکھا اور کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جناب، میری بیوی شاہدہ بلا کی حسین اور پرکشش ہے۔ اسی کی خوبصورتی نے میرا جینا عذاب کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کس قدر پریشان ہوں۔ میں ابھی تک اس کا مطالعہ نظر سمجھ نہیں پایا تھا۔ ریحان، شاہدہ کی خوبصورتی کس طرح تمہارے لیے پریشانیاں پیدا کر رہی ہے اور میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تھانے دار صاحب، شاہدہ کی خوبصورتی اور دلکشی اسے بے وفائی پر اکسا رہی ہے، بلکہ وہ مجھ سے بے وفائی کر بھی رہی ہے اور میں اس سلسلے میں کسی شک و شبے کا شکار نہیں ہوں۔ مجھے پکا یقین ہے کہ وہ نجیب کے بہت دور تک اپنے ساتھ تعلقات پیدا کر چکی ہے اور اس سلسلے میں آپ کو کچھ ثبوت بھی دے سکتا ہوں۔ اب بات کی تہ مجھے دکھائی دینے لگی۔ میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور یہ نجیب کون ہے؟ نجیب اللہ حسین کا سانپ ہے، ریحان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ریلوے کا ملازم ہے اور میرا دوست ہے۔ میرے گھر میں اس کا بے درے آنے جانا ہے۔ اس نے دوستی کی پاسداری نہیں کی اور میری بیوی سے پینگے بڑھا رہا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ان کے درمیان استوار ہونے والے تعلقات میں زیادہ قصور شاہدہ کا ہی ہے۔ وہ شاہدہ کی مرضی اور حوصلہ افزائی کے بغیر ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن میرا نجیب کو اس قسم کی گھٹیا حرکت نہیں کرنا چاہیے تھی۔
میں اسے اپنا قابل اعتماد دوست سمجھتا تھا، اس پر اندھا بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے تو اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی تھی، بلکہ میں نے کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اب میں اس کا مسئلہ پوری طرح سمجھ گیا تھا، اس لیے اس کی موجودہ کیفیت کے پیش نظر میں نے کہا، ریحان جو کچھ تم بتا رہے ہو نا، اگر سب کچھ ویسا ہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ تم بھی برابر کے قصور ہو۔ یہ کھیل تماشا تمہاری نظروں کے سامنے ہوتا رہا، بلکہ ہوتا رہا ہے، اور تم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہو۔ پھر بات میں نے اپنی بڑھاتے ہوئے کہا، کسی دوست پر بھروسہ کرنا اچھی بات ہے، پر سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لینا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی ان دونوں کا معاملہ تمہارے علم میں آیا تھا، تمہیں کسی بھی قسم کی غلط فہمی سے بچنے کے لیے فرداً ان سے بات کر لینا چاہیے تھی، نہ کہ تم مزے سے بیٹھے ان کا تماشا دیکھتے رہے۔ میں مزے سے نہیں بیٹھا رہا ہوں جناب۔ میں نے پوچھا، اچھا پھر تم نے اب تک کیا کیا ہے؟ میں نے سب سے پہلے شاہدہ سے اس سلسلے میں بات کی۔ پھر اس نے تم سے کیا کہا؟ وہ تو صاف منہ کر گئی۔ اس کے بعد تم نے نجیب سے پوچھا ہوگا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں نے نجیب سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے سوال کیا، کیوں؟ وہ سادگی سے بولا، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جب شاہدہ نے اپنا جرم قبول نہیں کیا تو نجیب کب تسلیم کرے گا کہ وہ دونوں ملی بھگت سے یہ معاملہ چلا رہے ہیں؟ مجھے ریحان کی بات سن کر غصہ تو بہت آیا، تاہم میں نے اسے کری کری سنانے کے بجائے کہا، تم اب میرے پاس لینے کیا آئے ہو؟ اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، جناب ہم نجیب اللہ کو سمجھا دیں۔ کیا سمجھاؤں؟ یہی کہ وہ اس گھٹیا حرکت سے باز آ جائے۔ فی الوقت اس کے اطمینان کے لیے میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، میں اس بدبخت کو سمجھا دوں گا۔ وہ خاموش اور بدرائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ اس کام کا وعدہ کرتے ہیں نا؟ میں نے تسلیہ میں لہجے میں کہا، ہاں، میں اپنے طور پر تمہارا یہ کام کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر میں نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے کہا، ریحان تم کل کسی بھی وقت نجیب کو میرے پاس تھانے بھیجنا، میں اسے بات کروں گا، ضرورت پڑی تو تھوڑی پینٹی شٹی بھی لگا دوں گا۔ جلدی سے بولا، جناب یہ تو آپ بہت ہی اچھا کریں گے۔ تاہم اس کے انداز میں ایک ادرار اور جوش نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اپنے مخصوص رویے کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، لیکن ایک مسئلہ ہے تھانے دار صاحب۔ وہ کیا بھائی؟ نجیب اب کسی بھی طرح تھانے آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس نے بتایا۔ پھر میں اسے سمجھاؤں گا کیسے؟ میں آپ کو اس کے پتے کے ٹھکانے کے بارے میں بتا دیتا ہوں نا۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، آپ خود اس سے رابطہ کر لیں۔ ریحان کی یہ باتیں مجھے الجھن میں ڈالنے والی تھیں۔ میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، ٹھیک ہے، میں فرصت نکال کر کسی بہانے نجیب کو تھانے بلوا لوں گا۔ میں تمہارے مسئلے کے بارے میں اس سے تفصیلی بات کروں گا۔ اس کے بعد ریحان نے مجھے بتایا کہ نجیب قریبی ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ کلرک تھا، اور ریلوے کے ہی دیے ہوئے ایک کوارٹر میں اس کی رہائش تھی۔ وہ ریلوے کے کوارٹر اسٹیشن سے زیادہ فاصلے پر بھی نہیں تھے۔ نجیب کے کوارٹر کا نمبر بھی اس نے مجھے لکھوا دیا۔ کہنے کو تو وہ کوارٹر تھے، مگر وہ 3 اور 4 کمروں پر مشتمل چھوٹے چھوٹے بنگلے نما گھر تھے۔ طرز تعمیر انتہائی پرانا اور انگریزوں کے وقت کا تھا۔ چونکہ ان کی دیکھ بھال بھی اچھی نہیں کی گئی تھی، اس لیے ان کے در و دیوار سے بوسیدگی اور شکستگی ٹپکتی تھی۔ ریحان میرے کوارٹر سے رخصت ہوا تو میں کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس قصبے میں تعینات ہوئے مجھے لگ بھگ 2 مہینے ہو گئے تھے۔ قصبہ ضلع لائل پور یعنی کہ موجودہ فیصل آباد میں ہی واقع تھا، اور اس قصبے میں ایک برانچ ریلوے لائن اسٹیشن بھی تھا، اور اسی اسٹیشن پر نجیب اللہ ٹکٹ گھر میں ٹکٹ فروخت کرنے پر مامور تھا۔ ریحان کے بارے میں سوچتے میں نے اپنے انداز میں خاصی بے چینی محسوس کی۔ اس کا رویہ عام انسانوں سے بہت مختلف تھا، اور شروع سے آخر تک کم و بیش اس نے ایک ہی جیسا انداز اپنائے رکھا تھا۔ میں اس کے رویے یا انداز کو کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ میں نے بستر میں گھسنے کے بجائے ریحان کے خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور سو گیا۔ دوسرا دن بہت ہی مصروفیت میں گزرا۔ اسی رات جب میں تھانے سے فارغ ہو کر اپنے کوارٹر میں پہنچا تو اچانک بجلی کے کونے کے مانند ریحان میرے ذہن میں چمک اٹھا۔ ریحان جتنی دیر میرے کوارٹر میں رہا تھا نا، میں اپنے اندر ایک بے نام سی بے چینی اور بے نام سی محسوس کرتا رہا تھا۔ اس کا سراپا سنجیدہ اور ٹھہری ہوئی آنکھیں اور ایک خاص قسم کی سرد میری ہزار کوشش کے باوجود بھی میں اپنی اس وقت کی کیفیت اور احساسات کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر رہا تھا۔
نام میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں آئندہ روز سب سے پہلے نجیب اللہ کو تھانے ملا کر اسے بات پرس والا ہی کام کروں گا اور پھر میں نے کیا بھی یہی صحیح۔ دوسرے روز میں تیار ہو کر تھانے پہنچا نا تو ایسا ہی محمد رفیق میرے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر تک تو ہمارے درمیان چودھری فرزند علی منڈر کیس پر بات چیت ہوتی رہی۔ پھر میں نے اسے کہا رفیق یہاں کے ریلوے اسٹیشن پر جو ٹکٹ کلرک ہے نا اسے تھانے بلوانا ہے۔ رفیق نے پوچھا کیوں جناب خیریت تو ہے؟ میں نے سرسری انداز میں کہا ہاں خیریت ہے، ایک معاملے میں اس سے پوچھ گچھ کرنا ہے۔ ایسا ہی نے کہا ٹھیک ہے میں بلوا دیتا ہوں۔ پھر اس کا نام پوچھنے لگا۔ میں نے اسے ریحان علی سے ملنے والی اطلاع کے مطابق نجیب اللہ کا کام اور اس کے کوارٹر کا پتہ بتا دیا۔ ایسا ہی ٹھیک ہے سر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد ہی نجیب اللہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت ایسا ہی محمد رفیق بھی کمرے میں ہی موجود تھا۔ چند لمحات تک وہ ٹٹولتی ہوئی نظروں سے نجیب کو دیکھتا رہا۔ وہ میرے انداز سے اپنے اندر بے کفی محسوس کرنے لگا اور الجھا لہجے میں بولا تھانیدار صاحب آپ نے مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا میں ایک نہایت اہم معاملے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور تمہیں چند مفید نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے قدم اٹھاتے ہوئے کہا مجھ سے پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا۔ ایسا ہی نے کہا یہ ضروری نہیں کہ صرف مجرموں کو ہی تھانے بلایا جائے، یہاں پر معزز افراد اور شریف شہری بھی آتے ہیں، سب کے معاملات ان کی آمد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ میں نے کہا اگر تم نے میرے سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیے اور خود کو بے قصور ثابت کر دیا نا تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم جس طرح صحیح سلامت یہاں آئے ہو اسی طرح واپس بھی چلے جاؤ گے۔ لیکن ہاں اگر تم نے کسی بھی قسم کی غلط بیانی کا سہارا لیا یا پھر مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو پھر میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا کہ دنیا عبرت پکڑے گی۔ حسین سمی ہوئے انداز میں مجھے دیکھنے لگا، پھر کمزور سی آواز میں بولا سر جی یہ تو بتائیں کہ آپ مجھے سلسلے میں خود کو بے قصور ثابت کرنا ہوگا، ابھی تک آپ کی باتوں سے کچھ بھی میرے پلے نہیں پڑا۔ میں نے اسے کہا تمہیں شاہدہ کے سلسلے میں خود کو بے قصور ثابت کرنا ہوگا۔ شاہدہ؟ وہ اچھل پڑا، کیوں کیا ہوا ہے شاہدہ کو؟ میں نے کہا اگر ابھی تک شاہدہ کو کچھ نہیں ہوا تو سمجھو تمہارے جھوٹ بولنے کے بعد بہت کچھ ہو جائے گا۔ جناب آپ کیوں ڈرانے والی باتیں کر رہے ہو؟ تم کام ہی ایسے کرتے ہو کہ تم کو ڈرانے والی باتیں سننا پڑیں، میں نے خود انداز میں کہا۔ مجھے جو کر بولا سر جی میرا تو دماغ دکھنے لگا ہے، آپ پتہ نہیں کیا کیا پہلیاں بجوا رہے ہیں، میں نے شاہدہ کو کوئی نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے دندہ لہجے میں کہا ہاں اس لیے کہ تم اس سے عشق کرتے ہو، ہے کہ نہیں؟ وہ تمہاری محبوبہ ہے نا؟ وہ پرجوش انداز میں بولا بالکل جناب یہی بات ہے، میں نے شاہدہ کو ٹوٹ کر چاہے اور زندگی بھر اسے چاہتا رہوں گا۔ اس کے بیان پر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے، اور وہ بھی ایک تھانے دار کے سامنے؟ تم تو بہت ہی نیلر قسم کے مجرم ہو بھائی۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ مجرم؟ پر میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ تو جناب میں نے ایسا کیا کہا ہے جس پر مجھے نادم ہونا پڑے؟ میں نے غضیل انداز میں کہا۔ وہ چور تھا مگر سینہ زوری پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ کیا اپنے دوست کی بیوی سے عشق لڑانا بڑی فخر کا کام ہے؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ دوست کی بیوی؟ ہاں دوست کی بیوی۔ تمہارے دوست ریحان علی نے میرے پاس شکایت درج کروائی ہے کہ تم اس کی بیوی شاہدہ کو ورغلاتے رہتے ہو۔ وہ دونوں ہی ہاتھوں سے اپنی سر کو تھامتے ہوئے بولا جناب اس قسم کی باتیں سن کر تو میں پاگل ہو جاؤں گا، میری کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ مجھے کون سی کہانی سنا رہے ہیں۔ میں اس کھیل کی رودا سنا رہا ہوں جو تم اور شاہدہ مل کر کھیل رہے ہو۔ کیا سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے تم میں؟ یا تمہیں پاگل ہونے کا اندیشہ ہے؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ کسی بھی طور میرے کہے ہوئے الفاظ کو ہضم کرنے پر تیار نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اسے جھڑکا تم نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ خاموش کیوں ہو؟ وہ تعامل کرتے ہو بولا تھانیدار صاحب آپ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں نا انہیں سن کر کوئی بھی نارمل انسان پلک جھپکتے میں پاگل ہو سکتا ہے۔ میں نے تو بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر رکھا ہے۔ اب میں تھوڑا سا کھٹکا۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا کیوں بھائی؟ میں نے ایسی کون سی انوکھی بات کہہ دی ہے؟ وہ تھوک کو نگلتے ہوئے بولا تھانیدار صاحب شاہدہ ریحان کی بیوی نہیں
بلکہ وہ میری بیوی ہے۔ میں اپنی بیوی سے محبت، عشق اور پیار کرنے میں شرمندگی والی کون سی ماں تھے؟ اب میرے اچھلنے کی ماری تھی۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ سنجیدگی کے ساتھ بولا، جناب میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور ابھی 1 ماہ پہلے ہی ہماری شادی ہوئی ہے۔ اب مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ اگر تم نے 1 ماہ پہلے شاہدہ سے شادی کی ہے تو پھر ریحان نے تمہارے خلاف شکایت کیوں درج کروائی ہے؟ وہ تو شاہدہ کا شوہر ہونے کا دعوے دار بنا ہوا ہے۔ نجیب نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، آپ سے ریحان کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ میں نے بتایا، پرسوں۔ ناممکن، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو بڑی تیزی سے انکاری انداز میں ہلانے لگا۔ میں مان ہی نہیں سکتا جناب۔ کیوں؟ اس میں ناممکن والی کون سی بات ہے؟ شاہدہ کا اس کی بیوی ہونا مجھے ابھی تک ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد گمبھیر آواز میں بولا، جناب آپ ایک ذمہ دار افسر ہیں، اور ہمارے درمیان نہ تو بے تکلفی ہے اور نہ ہی ایسے معاملات کہ آپ مجھے تھانے بلوا کر مذاق کا نشانہ بنائیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کی تفتیش اور پوچھ گچھ کا مطلب کیا ہے۔ میں نے تم سے کوئی مذاق نہیں کیا ہے۔ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا کہ پرسوں رات ریحان آپ کے پاس میرے خلاف رپورٹ درج کروانے آیا تھا۔ وہ خفگی بھرے لہجے میں مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے پاس آنے کے لیے ریحان کے راستے میں ایسی کون سی رکاوٹ ہے جو تم اتنے یقین سے کہہ رہے ہو؟ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جناب مجھے معلوم ہے آپ اس تھانے میں نئے آئے ہیں، اس لیے بات کو آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ آپ کو شاید ریحان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ میں چڑھ کر بولا، کیا معلومات نہیں ہیں؟ اس نے دھماکہ سا کر دیا تھا جیسے میرے ارد گرد۔ تھانے دار صاحب، ریحان کا انتقال ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور واقعی یہ ایک دھماکہ سا ہی تو تھا۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اگر میں نے پرسوں رات خود اپنی آنکھوں سے ریحان کو نہیں دیکھا ہوتا نا، تو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ نجیب کی بات میں صداقت ہوگی۔ پر جو شخص 6 ماہ پہلے فوت ہو چکا ہوں، وہ مجھ سے ملاقات کرنے میرے کوارٹر پر نہیں آ سکتا، قطعی نہیں۔ اعزائے محمد رفیق بھی اس ساری صورتحال سے خاصا الجھ چکا تھا۔ وہ کافی عرصے سے اس تھانے میں اور قصبے کے تقریباً تمام افراد کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے کہا، ملک صاحب، اگر جو اسی ریحان کا ذکر ہے نا جس کی مین بازار میں چینی کے برتنوں کی دکان تھی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ 6 ماہ قبل اس دنیا سے اٹھ چکا ہے۔ اعزائے نے نجیب اللہ کی تصدیق کر دی تو میری الجھن میں 1000 گنا اضافہ ہوا۔ میرا ذہن اس وقت بہت تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ اسی دوران میں خیال یہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ ممکن ہے جو شخص ریحان کی حیثیت میں مجھ سے ملا تھا وہ پھر ایسے ریحان ہو ہی نہیں، کوئی دوسرا شخص ریحان بن کر مل رہا ہو۔ میں نے اس خدشے کا امکان ظاہر کیا تو نجم اللہ فوراً بول اٹھا، آپ اس شخص کی موضع قطع اور ہونے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اگر وہ ریحان نہیں ہوا تو فوراً پتہ چل جائے گا۔ میں نے نجیب اللہ کی فرمائش فوری طور پر پوری کر ڈالی۔ وہ دونوں بے وقت اچھل پڑے اور ایک زبان ہو کر بولے، یہ تو پکم پکا ریحان علی ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے بھی اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ یہ انکشاف تھا ہی ایسا کہ میری روح کپ کپا اٹھی تھی۔ میں نے پرسوں رات ایسے شخص سے بلکہ ملاقات کی جس کے انتقال کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک ہی سوال جم کر رہ گیا تھا، اور وہ یہ کہ اگر وہ شخص ریحان علی نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ میں نے بے یقینی سے نجیب کی طرف دیکھا اور کہا، یہ شاہدہ کا چکر کیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ 1 ماہ پہلے تمہاری اس سے شادی ہوئی ہے، مگر اس شخص یعنی کہ ریحان نے مجھ سے شکایت کی تھی کہ تم اس کی خوبصورت بیوی کو اپنے چنگن میں پھانس چکے ہو۔ دوستی کی آڑ میں تم نے اس کی پیٹھ میں ایک چھرا کھنجر گھونپ دیا ہے۔ نجیب نے تحمل انداز میں کہا، جناب سچی بات تو یہ کہ شاہدہ پہلے ریحان کی ہی بیوی تھی۔ ریحان کے انتقال کے بعد وہ بیوہ ہو گئی۔ میں نے 1 ماہ قبل اس سے شادی کر لی۔ اب یہ ایک اور انکشاف تھا۔ میں نے گھور کر نجیب کو دیکھا اور پوچھا، کیا تم اس بات سے انکاری ہو کہ ریحان سے تمہاری گہری دوستی تھی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگا، میں اس حقیقت سے کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ ہم دونوں ہی بہت اچھے دوست تھے۔ میں باقاعدگی سے اس کے گھر جاتا تھا اور اس کی موت سے مجھے شدید صدمہ بھی پہنچا تھا۔ اچھا، تم لوگوں کی دوستی کتنے عرصے سے تھی؟ لگ بھگ 1 سال سے، اس نے بتایا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دوستی کے 6 ماہ بعد ہی ریحان کا انتقال ہو گیا۔ بس جی، یہ تو اللہ کے کام ہے۔ موت اور زندگی
اسی کے توحت میں نے کہا تم نے اپنے دوست کی مفاد کے 5-6 ماہ بعد ہی اس کی بیوہ سے شادی کر لی، یہی بات ہے نا؟ میں کیا کرتا جی؟ دوست کی بیوہ اگر انتہائی خوبصورت اور دلکش ہو تو ایمان ڈگمگاتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اگر میں شہزادہ سے شادی نہ کرتا تو یقیناً گناہ کے راستے پر چل نکلتا۔ میں نے تو خود پر اور شاہدہ پر ایک احسان کیا ہے۔ میں نے کہا شاہدہ پر تو تم اپنے دوست کی زندگی میں بھی بہت احسان کرتے رہے ہو۔ میرا انداز طنزیہ تھا۔ وہ بھی میری بات کا مطلب سمجھتا ہوں جلدی سے بولا، اگر آپ اب تک اسی خیال پر ڈٹے ہوئے ہیں نا کہ ریحان کی زندگی میں میرے اور شاہدہ کے درمیان کسی بھی قسم کا تعلق یا استوار پیدا ہو چکا تھا جو شاہدہ کو بے وفا اور مجھے یار مار ثابت کرے، تو میں آپ سے قسم کھانے کو میں تیار ہوں۔ ہرگز ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ہاں البتہ میں یہ ضرور تسلیم کروں گا کہ شاہدہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ اس کے حسن اور معصومیت میں بڑی کشش پائی جاتی تھی، اور یہی کشش کھینچ کر تمہیں ریحان کے گھر لے کر جاتی تھی۔ نہیں ہرگز نہیں، وہ قطعین سے بولا، میں وہاں صرف ریحان سے ملنے جاتا تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس گھر میں شاہدہ کا بھی دیدار ہو جاتا۔ وہ میری ہی کہی ہوئی بات کو الفاظ بدل کر دہرا رہا تھا۔ میں نے پوچھا تمہارے دوست ریحان کی موت کس طرح واقع ہوئی؟ بس جی قضا آئی تھی، مر گیا وہ، اس نے سادگی سے کہا۔ میں نے کہا ہاں سب کی قضا آتی ہے، کوئی بن بلائے سفر پر نہیں جاتا۔ میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی موت تبھی ہوئی تھی یا غیر تبھی ہوئی تھی؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تھا اس کو؟ اس نے بتایا کہ جی بھلا چنگا رات کو سویا تھا، آدھی رات کو اسے الٹیاں آنے لگیں اور تھوڑی دیر میں وہ مر گیا۔ شاید اسے بدنظمی ہو گئی تھی، یا ممکن ہے کہ وہ ہیضے سے ہی مر گیا ہو۔ اسے کھانے پینے کا بہت شوق تھا نا، اور بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھانے کا عادی بھی تھا۔ ایسے لوگوں کو اکثر بدہضمی کی تو شکایت رہتی ہے۔ یہ تفصیل بتاتے ہوئے مجھے دیکھنے کے بجائے دائیں بائیں تکتا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے اب کچھ بے چین نظر آنے لگا تھا، پر میں نجیب کی بات کو ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ ریحان بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھاتا ہوگا، اس کی صحت اس کی اس عادت کی نفی کرتی۔ میں نے فی الوقت نجیب کو زیادہ کریدنا مناسب نہ جانا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تاہم میں نے بڑے واضح الفاظ میں اس پر واضح کر دیا، نجیب اللہ تم اس قصبے سے باہر جانے سے قبل تھانے میں اطلاع دو گے، اور واپسی پر بھی تمہیں اسی عمل سے گزرنا ہوگا۔ اگر مجھے پھر تمہاری ضرورت پڑی تو میں تمہیں بلوا لوں گا۔ وہ خاصا برہمی سے بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زیر حراست ہوں؟ میں نے ذوق لہجے میں کہا اگر تم زیر حراست ہوتے نا تو میں تمہیں تھانے کی حوالات میں ڈالتا۔ یوں آزادی اور خود مختاری سے قصبے میں گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ میرے تیور کو بھانپ گیا، شرافت سے بولا ٹھیک ہے جناب، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ نجیب اللہ میرے کمرے سے رخصت ہوا تو ایسا ہی فوراً بول اٹھا، ملک صاحب یہ چکر کیا ہے؟ میں نے کہا چکر پر تو پھر بات کریں گے، پہلے تم اس بندے کی نگرانی کا بندوبست کرو، اسے شک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی ابھی لیں، یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ 5 منٹ بعد آ کر اس نے بتایا، ملک صاحب میں نے کانسٹیبل آفتاب کو نجیب کی نگرانی پر مامور کر دیا ہے، وہ زیادہ لباس میں اس پر نگاہ رکھے گا۔ آفتاب احمد ایک ہوشیار اور سمجھدار قسم کا ملت اہل کار تھا۔ میں بھی مطمئن ہو گیا۔ احسان سنسنی خیز انداز میں پوچھا، بتائیں ملک صاحب یہ کیسا چکر چلنے نکلا ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے سوال کر ڈالا، پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا واقعی ریحان علی کو فوت ہوئے کم و بیش 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے؟ وہ پر یقین انداز میں بولا، ملک صاحب یہ تو ایک حقیقت ہے، اور یہ آپ کے یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ رہ کر میرے تصور پر اس شخص کا چہرہ اور محتاثر چہرہ ابھرا تھا۔ ایسا اور نجیب اللہ اس بات کی تصدیق کر چکے تھے جو میں نے حلیہ بیان کیا تھا، وہ ریحان کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ عملی طور پر تو یہ ممکن نہیں تھا کہ 6 ماہ قبل موت کے منہ میں جانے والا ایک شخص خود مجھ سے ملنے رات کی تاریخ میں میرے کوارٹر تک چلا آیا ہو۔ میں اسی ہدڑبن میں تھا کہ ایسا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کہنے لگا، ملک صاحب کیا واقعی پرسوں رات مرحوم ریحان علی آپ کے پاس نجیب کے خلاف کوئی رپورٹ درج کروانے آیا تھا؟
میں نے پرخیال انداز میں کہا ہاں یہ بات تو سچ ہے۔ وہ بولا اس رات تو میں رات گئے تھانے میں ہی موجود تھا۔ یہ ریحان کس وقت آپ کے پاس آیا تھا؟ میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں۔ ایک لمحے کو اس نے شکزدہ نظر سے مجھے دیکھا اور کہا پھر دیکھنے یا نہ دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، وہ کوئی زندہ شخص تھوڑی نہ ہے۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ متوش نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا محمد رفیق میرا خود کا ذہن بھی بہت بری طرح الجھا ہوا ہے۔ ویسے تو یہ حقیقت ہے کہ ریحان مجھ سے ملنے آیا تھا اور تمہیں وہ اس لیے دکھائی نہیں دیا کہ وہ تھانے میں نہیں بلکہ میرے کوارٹر میں آیا تھا۔ میں نے تو خواب میں دیکھا ہے اور نہ ہی کسی غلط فہمی کا شکار ہوں۔ وہ آیا تھا اور واقعی آیا تھا۔ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ وہ میں یقینی سے بولا۔ میں نے کہا اگر ممکن ہوتا تو پھر میں الجھتا ہی کیوں؟ وہ بڑے اسرار انداز میں بولا ملک صاحب کہیں یہ روح وغیرہ کا کوئی قصہ تو نہیں؟ تمہارا مطلب ہے کہ ریحان علی کی روح؟ جی ہاں، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرحوم ریحان کی روح آپ کی توجہ کسی خاص رخ پر ڈالنا چاہ رہی ہو۔ یہ بات میری عقل میں نہیں آ سکتی۔ میں روحوں وغیرہ پر اتنا یقین نہیں کرتا۔ تاہم جو حالات میرے پیش نظر تھے وہ مل وقت میری سمجھ سے بالا تر تھے۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ ایسا ہی نے مجھے مخاطب کیا۔ کہنے لگا ملک صاحب آپ نے بتایا نہیں کہ ریحان کی روح آپ کے پاس اپنے دوست کی شکایت لے کر آئی تھی۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ نجیب اس کی بیوی شاہدہ کو ملغلا رہا تھا اور ان کے درمیان بہت دور تک تعلقات بھی قائم ہو چکے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نجیب نے بھی لگے چھپے الفاظ میں شاہدہ کو پسند کرنے کی بات تو کی ہے۔ ممکن ہے نجیب محتاط ہو اور حقیقت وہی ہو جو ریحان نے آپ کو بتائی تھی۔ گویا نجیب نے شاہدہ کو حاصل کرنے کے لیے ریحان کو راستے سے ہٹا دیا ہو۔ اس قسم کے واقعات تو سننے میں آتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے کہا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نجیب نے کسی طرح ریحان کو قتل کر دیا ہوگا؟ میں تو یہ انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ میں نے دادی انداز میں کہا ہاں تمہاری سوچ میں وزن بھی ہے۔ ریحان کی موت یقینی اور پرغیر طبعی واقع ہوئی ہے۔ نجیب کی پر جانب شکایتی اشارہ یہ دیتا ہے کہ یا تو نجیب اس کی موت کا ذمہ دار ہے یا کسی نہ کسی طور وہ اس معاملے میں ملوث ہے۔ اب یہ بات تو ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ پرسوں رات جو صدمے مجھ سے ملنے آیا تھا نا وہ کم از کم ریحان نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی نے کہا اگر ہم نجیب پر کچھ محنت کریں تو بات بن سکتی ہے۔ وہ اس کیس کا سب سے اہم مورا ہے۔ وہ اس وقت ایک ایسی عورت کا شوہر ہے جو ماضی میں ممکنہ مقتول کی بیوی رہ چکی ہے۔ میں نے کہا تم نجیب کا معاملہ سنبھال لو، اس کی کڑی نگرانی کرواؤ، اس کے بارے میں تفصیلی معلومات کرو۔ میں دیگر امور سنبھالتا ہوں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ پھر ہمارے درمیان اسی موضوع پر کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ میرے کوارٹر پر آنے والا ریحان یا وہ جو بھی رہا ہو پر بقول نجیب نامی دوست اس کی بیوی شاہدہ کو اپنے چنگل میں پھانس چکا تھا اور وہ اپنی بیوی کو اب نجیب کے چکر سے نکالنے کے لیے مجھ سے مدد کا طلبگار تھا۔ نجیب سے ہونے والی ملاقات میں بخوبی سمجھ گیا تھا کہ ریحان کی زندگی میں شاہدہ سے اس کا ضرور کوئی تعلق رہا ہوگا اور اب وہ شاہدہ کا شوہر تھا۔ ریحان کی موت کے سلسلے میں نے ایسا ہی ہم خیال تھا کہ اس موت میں نجیب بلا واسطہ یا بالواسطہ ملوث تھا۔ اگر ایسی کوئی بات نہ ہوتی تو پھر میرے کوارٹر میں ہونے والی وہ ملاقات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اور پھر روز دوپہر کے بعد میں قصبے کے مین بازار کی طرف نکل گیا۔ پوچھتے پوچھتے میں اس دکان پر جا پہنچا جو کبھی ریحان کی ہوا کرتی تھی۔ میں نے اس دکان میں ایک سرخ و سفید دراز کامن شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ پوچھنے پر یہ معلوم ہوا کہ اس شخص کا نام ملک حنیف تھا۔ دراز کا دھونے کے ساتھ ساتھ بھاری بھرکم بھی تھا۔ میں نے سلام دعا کے بعد اس سے سوال کیا ملک حنیف تم یہ دکان کب سے چلا رہے ہو؟ وہ مجھے وردی میں دیکھ کر اور یہ جان کر کہ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں بچھا بچھا جا رہا تھا۔ مجھے عزت و احترام سے دکان کے اندر بٹھانے کے بعد اس نے میرے خواجہ تازہ کے بندوبست کے لیے ایک ملازم لڑکے کو بھی دوڑا دیا۔ میں نے بہت انکار کیا لیکن اس کی ضد اور خلوص کے سامنے مجھے خاموش ہونا ہی پڑا۔ ملک حنیف نے میرے سوال کے جواب میں بتایا ملک صاحب میں پچھلے 2 ماہ سے اس دکان کو چلا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیوں خیریت تو ہے؟ میں نے کہا ابھی تک تو خیریت ہی ہے، ممکن ہے کہ آگے چل کر یہ خیریت برقرار نہ رہ سکے۔ وہ تشویشناک نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔
ابھی تک میں نے اسے اپنی آمد کا مقصد نہیں بتایا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، غالباً پہلے اس دکان کا مالک ریحان علی ہوا کرتا تھا؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جی ہاں، ریحان بہت اچھا انسان تھا، انتہائی معقول اور شریف آدمی۔ میں نے سوال کیا، کیا تم نے یہ دکان ریحان سے خریدنی تھی؟ میں نے یہ دکان ریحان سے نہیں بلکہ اس کی بیوی شاہدہ سے خریدی ہے، ملک حنیف نے بتایا۔ دراصل یہ دکان تو کرائے کی ہے، میں نے اس میں موجود سامان وغیرہ اس سے خریدا تھا، پورے 5,000 میں۔ 5,000 تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے، میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور یہ واقعی اس زمانے میں خاصی بڑی رقم تصور کی جاتی تھی۔ متعدد انداز میں بولا، ملک صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، رقم اگرچہ بڑی ہے مگر دکان کے اندر بھرے ہوئے برتن بھی تو بہت قیمتی ہیں، پھر یہ بالکل مین بازار میں ہے اور خوب چلتی بھی ہے۔ میں حنیف کے پاس لگ بھگ آدھا گھنٹہ رکا تھا، اس دوران میں مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ وہ دکان واقعی اچھی خاصی چلتی بھی تھی۔ میں حنیف سے شاہدہ اور ریحان اور نجیب وغیرہ کی باتیں کرتا رہا۔ وہ نجیب کو ریحان کے دوست کی حیثیت سے اچھی طرح جانتا تھا۔ شاہدہ اور نجیب کے ذکر پر وہ خبیثہ قاتل نظر آیا اور ناپسند انداز میں بولا، میرے خیال میں شاہدہ نے نجیب سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس نے میرے مطلب کی بات کر ڈالی، لہٰذا میں نے اسے لینا ضروری سمجھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا یہ خیال کس وجہ سے ہے؟ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہ جو بندہ نجیب ہے نا، یہ مجھے بڑا ہی لالچی اور دھوکے باز نظر آتا ہے۔ شاہدہ سے جب تک اس دکان کے سودے کی بات چلتی رہی وہ اس کے ساتھ ساتھ چپکا رہا۔ مجھے پکا یقین ہے کہ اس نے شاہدہ سے 5,000 روپے بھی ہتھیار لیے ہوں گے۔ ان کی شادی کے بعد تو میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے۔ نجیب نے لالچ اور پلاننگ کے تحت شاہدہ سے شادی کی تھی۔ میں نے ملک حنیف کے خیالات کی نہ تو تصدیق کی اور نہ ہی تردید کی۔ مجھے سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھا اس نے سوال کیا، ملک صاحب اب یہ ساری تفتیش کس سلسلے میں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا، سلسلہ تو بہت دراز ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ میں ریحان کی موت کے اسباب کے بارے میں چھان بین کر رہا ہوں۔ موت کے اسباب کے بارے میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، ہاں، موت کے اسباب۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ نجیب کا ریحان کے گھر میں آنا جانا بھی تھا اور وہ ہر وقت وہیں پر گھسا رہتا تھا۔ ظاہر ہے جی وہ دونوں دوست ہی تھے، ملک حنیف نے کہا۔ اسی دوستی کی آڑ میں نجیب ریحان کے گھر جاتا ہوگا، میں نے ٹٹونے والے انداز میں کہا۔ دوستی کی آڑ میں یا شاہدہ کی تاڑ میں؟ وہ برمائنہ انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے بولا، جی میں آپ کا مسئلہ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں اور اس قسم کی باتیں میرے سننے میں بھی آئی ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شاہدہ اور نجیب کے درمیان نجیب کی زندگی میں ہی کوئی چکر وغیرہ بھی چل رہا تھا۔ میں نے کہا، اس چکر کو نجیب محض پسندگی کا ہی نام دیتا ہے۔ ریحان کی موت کے بعد نجیب جتنی تیزی سے شاہدہ کے قریب آیا ہے نا، اور خیر اب تو اس نے شاہدہ سے شادی بھی کر لی ہے، اس کو پسندگی محض نہیں کہا جا سکتا۔ میرے نزدیک تو شاہدہ کی یہ بے وقوفی اور نجیب کی منکاری پر مبنی کوئی خطرناک کھیل ہے جس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک برآمد ہوگا۔ میں نے ملک حنیف سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ریحان کی موت کس طرح ہوئی تھی؟ میں نے سنا ہے کہ اسے ہیضہ وغیرہ ہو گیا تھا، حنیف نے جواب دیا۔ رات بھر وہ الٹیاں کرتا رہا اور پھر فوت ہو گیا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر تمہارے خیالات کو سچ مان لیا جائے کہ نجیب ایک لالچی دھوکے باز شخص ہے، اس نے کسی خاص مقصد کے تحت شاہدہ سے شادی کی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اس شادی سے اسے کون سا فائدہ یا نقصان پہنچتا ہے۔ حنیف نے کہا، پہلا فائدہ تو دکان کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ہے۔ 5,000 روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ رقم سیدھی نجیب کی جیب میں گئی ہوگی۔ علاوہ ازیں نجیب کو شاہدہ جیسی حسین عورت مل گئی، اس کی تو پانچوں ہی گھیمیں ہیں، ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میں نے نجیب کی بیوی کو پہلے بھی دیکھا تھا، سلمہ شاہدہ کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔ میں نے چونک کر حنیف کو دیکھا، ارے نجیب کی پہلی بیوی، کیا یہ نجیب کی دوسری بیوی ہے؟ اور تم نے سلمہ کے لیے ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا ہے؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب شاہدہ واقعی نجیب کی دوسری بیوی ہے، اس کی پہلی بیوی کا نام تھا سلمہ اور وہ باجوی سی شکل و صورت کی مالک ایک غریب عورت تھی۔ ان دونوں کے ہی درمیان صبح شام لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔
ماضی کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سلمہ اب نجیب کے پاس نہیں، بلکہ وہ اس قصبے میں ہی نہیں۔ میں نے ایک فوری خیال کے بارے میں پوچھا، کیا سلمہ کا انتقال ہو چکا ہے؟ وہ ٹیڑھے لہجے میں بولا، سلمہ اس وقت زندہ ہے یا واقعی اس کا انتقال ہو چکا ہے، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہاں کے لوگوں کو بس یہی معلوم ہے کہ 1 سال پہلے سلمہ اپنے شوہر نجیب کو چھوڑ کر اپنی کسی آشنا کے ساتھ نکل گئی تھی۔ حنیف نے بڑی چونکا دینے والی بات کی تھی۔ سلمہ کے بھاگنے کا عرصہ بھی وہی تھا جب سے نجیب نے ریحان کے ساتھ دوستی گانٹی تھی اور ان کے گھر اس کی آمد و رفت شروع ہوئی تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ بیوی کو چھوڑ کر جاتی وہ شادہ کے چکر میں پڑ گیا اور بالآخر اسے حاصل بھی کر ڈالا تھا۔ میں نے حنیف سے پوچھا، کیا نجیب نے اپنی بیوی سلمہ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یقیناً کی ہوگی جناب، لیکن مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں معلوم۔ میں نے پوچھا، ریحان والے گھر میں اب کون رہتا ہے؟ حنیف نے بتایا، اس کے ایک رشتے کی چاچی منظورہ وہاں پر رہ رہی ہے، وہی شروع سے ریحان کے ساتھ تھی۔ میں نے کہا، ان سے تو یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مکان ریحان کی ملکیت نہیں تھا اور اس کی وفات کے بعد اس مکان کی مالک شائدہ ہو جاتی، یا پھر وہ کسی بھی چاچی واچی کو وہاں پر نہیں ٹکنے دیتی، یا تو وہ نجیب کے ساتھ وہاں پر رہ رہی ہوتی یا پھر مکان کو بیچ کر رقم نجیب کے حوالے کر چکی ہوتی، جیسا کہ بقول تمہارے شاہدہ نے تم سے حاصل ہونے والے 5,000 روپے نجیب کو دیے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہوا تھا جناب، وہ تاجی انداز میں بولا۔ اگر وہ مکان ریحان کی ملکیت ہوتا تو مگر ایسا کچھ ہوا نہیں تھا۔ میں نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکان ریحان کی چاچی منظورہ کا ہے جو اس وقت وہاں پر رہ رہی ہے؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ پھر کیسی بات ہے؟ ملک حنیف نے گہری سنجیدگی سے مجھے بتایا، دراصل وہ مکان ایک متنازع پراپرٹی ہے، اور یہ بات مجھے اتنا معلوم ہو گئی کہ میں دکان کے ساتھ ساتھ اس مکان کو بھی خریدنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے کاغذات کی جانچ پڑتال کروائی تھی۔ میں نے کاغذات میں کس قسم کا تنازع پایا گیا ہے؟ حنیف نے بتایا، وہ مکان کسی زمانے میں ریحان کے دادا کی ملکیت تھا۔ اس نے مرنے سے قبل مکان کو اپنی اولاد کے نام پر مشترکہ طور پر منتقل کر ڈالا تھا۔ یہ 13 اولادیں 3 مختلف بیویوں سے تھیں، جن میں ایک ریحان کا باپ بھی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مکان ریحان کے باپ اور اس کی چاچی کے تصرف میں آ گیا۔ منظورہ بیوہ عورت تھی، اس لیے اپنے دیور ریحان کے باپ کے ساتھ ہی رہنے لگی، جو ریحان کے باپ کے انتقال کے بعد پھر وہ ریحان کے ساتھ رہنے لگی۔ یہاں اس مکان میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس دوران میں کسی نے بھی سنجیدہ طور پر اس مکان کے کاغذات کی تنظیم اور درستگی کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، پر اب میں اگر مکان کو فروخت کرتا تو مجھے اس کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنے کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے جھمیلے میں پڑنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ لہٰذا اس نے دکان سے شوکیس میں سجے ہوئے چینی کے قیمتی برتنوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں نے دکان کے مال کو ہی خرید چکا ہوں اور اب دکان کو بھی میں بہت جلد خرید لوں گا۔ ان کے بعد پوری توجہ سے سننے کے بعد میں نے کہا، ہاں تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اگر مکان کو بیچنا اتنا ہی آسان ہوتا نا تو شاید اس کام میں کبھی تاخیر کا مظاہرہ نہ کرتی۔ حنیف نے کہا، وہ کوششوں میں تو لگی ہوئی ہے، مجھے خبریں بھی ملتی رہتی ہیں، وہ اس مہم میں مصروف ہے کہ وہ مکان کسی طرح ریحان کی بیوہ سے اسے مل جائے، پھر بعد میں وہ اسے فروخت کر دے۔ لیکن اب وہ ریحان کی بیوہ تو نہیں رہی۔ میں نے کہا، وہ تو نجیب کی بیوی بن چکی ہے، اور اس شادی کے بعد تو ریحان کی جائیداد پر اپنا حق ثابت کرنا بھی اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ سادگی سے بولی، ملک صاحب، مشکل آسان تو بات کی بات ہے، ابھی تو وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور مجھے یقین بھی ہے کہ اس کوشش کے پیچھے نجیب ہی کا دماغ کام کر رہا ہے۔ تم نجیب کی طرف سے کچھ زیادہ ہی بھدکے ہوئے ہو۔ بات بھدکنے کی نہیں ہے جناب، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے اس کی شکل سے ہی نحوست ٹپکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جو شخص اپنے دوست کی عزت کی حفاظت کرنے کے بجائے اس پر ڈاکہ ڈالے نا، اسی تھالی میں چھید کر ڈالے جس میں وہ روز کھانا کھاتا ہو، ایسے شخص کو کوئی کیوں کر پسند کر سکتا ہے؟ یہ مسلم حقیقت ہے کہ ریحان کی زندگی میں ہی نجیب نے شاید سے غیر اخلاقی تعلقات پیدا کر ڈالے تھے۔ اپنے دوست کی بیوی کو میری نظر سے دیکھنا شرافت کی دھجیاں بکھیرنے کے متوارف ہے۔ نجیب نے خود کو آستین کے پالے ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی۔ ملک حنیف کی ان پرجذبات باتوں کو سن کر میں ریحان کا چہرہ میری نظروں میں گھوم گیا۔
ٹھنڈک کو خارج کرتے ہوئے 2 سردمین آنکھیں، بات کرتے ہوئے ساخت نب اور مشینی انداز میں حرکت کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں۔ یہ کسی بھی زندہ اور نارمل انسان کا اسٹائل ہو ہی نہیں سکتا تھا، انسان بھی وہ جو 6 ماہ قبل فوت ہو چکا ہو۔ مجھے اب بھی کچھ یقین ہو چلا تھا کہ شاید میں نے اس رات واقعی ریحان کی روح سے ملاقات کی تھی۔ اس بات کی تصدیق کرنے والے افراد کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی کہ ریحان کو مرے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد کہ ریحان کی روح خصوصی طور پر مجھ سے ملنے آئی تھی، اب یہ ماننا بھی ضروری ہو جاتا تھا کہ اس نے نجیب کے خلاف شکایت بھی درج کی تھی۔ وہ شاید یہی چاہتی تھی کہ میں اس شخص یعنی کہ نجیب پر کام کروں۔ اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ریحان کی موت میں نجیب کا ہی بھرپور ہاتھ ہو، ورنہ ایک روح کی بے چین مجھ سے رابطے کا کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ بہرحال ملک حنیف بھی اسی جانب اشارہ کر رہا تھا، گویا یہ وہاں سے خلق تھی جس کو نقار خدا جاننا بہت ضروری تھا کہ نجیب نے اپنے دوست کو راہ سے ہٹا دیا ہوگا۔ موجودہ حالات اور واقعات 90% اسی جانب اشارہ کرتے تھے۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک لائحہ عمل تیار کر ڈالا تھا۔ میں 10 منٹ ملک حنیف کی دکان سے باہر آ گیا تھا۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے اس سے مرحوم یا مقتول ریحان کے گھر کا ایڈریس اچھی طرح سمجھ لیا۔ اس کا مکان اسی آبادی میں تھا اور دکان سے زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ میں نے ریحان کی چاچی منظورہ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اس مکان کے دروازے پر دستخط دے رہا تھا۔ تیسری دستک پر دروازہ بھی کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی کالی بجنگ عورت تھی۔ وہ اپنے سامنے ایک 2 بابردی پولیس والوں کو دیکھ کر اس کی عمر کی سانسوں پر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اس کے بدے موٹے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے، ہائے ربا پولیس! پھر اس سے قبل کہ وہ دھڑام سے دروازہ بند کرتی، میں نے دروازے کے دونوں ہی پٹوں کے درمیان اپنا جوتا پھنسا ڈالا۔ اس کی ادراری کوشش ناکامیاب ہو گئی۔ وہ وحشت بھری آنکھوں اور بدے موٹے ہونٹ اور نکوش والے چہرے کو میری جانب دیکھتے ہوئے کپ کپانے لگی۔ میں نے رسان سے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کوئی گرفتار کرنے نہیں آیا ہوں، بس چند باتیں پوچھنی ہیں، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ کہا، کیسی باتیں؟ وہ ہکلائی۔ میں نے نرمی سے کہا، وہ باتیں یہاں دروازے پر کھڑے نہیں کی جا سکتی۔ کیا تمہارے گھر کے اندر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ وہ شخص زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، منظورہ تمہارا ہی نام ہے نا؟ مجھے منظورہ کا جو حنیف نے بتایا تھا نا، وہ عورت اس پر 16 آنے پوری اتری تھی۔ میں نے پھر بھی اپنی تسلی اور اس کے اطمینان کی خاطر تصدیق کی۔ اس نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی میں ہی منظورہ ہوں۔ 2 منٹ بعد میں منظورہ کے گھر کی بیٹھک میں بیٹھا منظورہ سے باتیں کر رہا تھا۔ منظورہ کی عمر 50 کے قریب تھی اور وہ بندے نقوش والی ایک موٹی عورت تھی۔ کالی کلوٹی کمر اور بے وقوفی پستہ قامت نے اس کے دکھوں میں 8 چاند لگا دیے تھے۔ جب وہ قدر نارمل ہوئی تو میں نے اسے یقین ہوا کہ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر اس کے چہرے پر مجھے اطمینان جھلکتا اور دکھائی دینے لگا۔ اس نے قدر جرات مندی سے کہا، تحصیلدار صاحب، ہم مجھ سے کس قسم کے سوالات کرنے آئے ہیں؟ میں نے بیٹھک میں آتے ہی اسے بتا دیا تھا کہ میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ملک صفدر حیات ہوں۔